الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس کے پیچھے دو مقصد ہیں. ایک ہے سیرت پاک، دوسرا مقصد ہے قومی یکجہتی. دونوں بہت ہی اہم اور حالات کے اعتبار سے بنیادی چیزیں ہیں. انشاءاللہ 40-45 منٹ میں چند بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ اور بھی مقررین ہیں. آپ خود سوچئے 1450 سال سے جو سیرت پاک لکھی جا رہی ہے، کتب خانے بھر چکے ہیں، لائبریریاں ختم ہو چکی ہیں، اس کو پون گھنٹے میں سمیٹنا آسان کام نہیں ہے. لیکن آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا جائے گا. اگر ہم نے سمجھ لیا تو وعدہ غیبی پورا ہوگا. تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی، تمہاری عقبہ بھی اچھی ہوگی. محترم حضرات، اللہ تعالی نے یہ ساری کائنات بنا دی. قرآن بھرا پڑا ہے، آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، ارض و سما ہو، فضا ہو، زمین کے خزانے ہو. اللہ کہتا ہے ہم نے سجایا ہے، ہم نے بنایا ہے. زیناھا للناظرین، سجا دیا ہے. اے نوشہ تیرے لیے سجایا ہے. شادی میں آتا ہے نوشہ، اسٹیج سجایا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے دنیا ہم نے سجا دی، لہذا دنیا میں تجھ کو بھیجا. کس لیے بھیجا؟ تاکہ ہم نے جو سجایا ہے اس سے فائدہ اٹھا، اس کو استعمال کر اور زبان سے الحمدللہ کے نعرے لگا.
یہ تو ہوا دنیا میں آنے کا مقصد، لیکن زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو دنیا کا مقصد ہوا۔ ہم نے پیدا کیے ہزاروں پھل، تیرے کھانے کے لیے پیدا کیے، سبزیاں پیدا کی تیرے کھانے کے لیے پیدا کی، سورج پیدا کیا تیرے لیے پیدا کیا، لہذا ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا۔ اگر نہیں اٹھائے گا تو اللہ کے دسترخوان کو جو بری نظر سے دیکھے گا نعمتیں چھن جائیں گی۔ آپ کسی بھی میزبان کے ہاں جائیے، دسترخوان لگا ہے، آپ نہیں کھائیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ میزبان کو غصہ آتا ہے، کیا ہمارا حرام کا پیسہ ہے، ناجائز کا پیسہ ہے، کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ یہی اللہ کو غضب بھڑکتا ہے، اور اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر میری نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے سب کچھ چھین لیں گے۔ اس لیے ایک تو اللہ نے کائنات سجا دی، ہمیں اس کائنات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ دنیا میں آنے کا یہ مقصد، لیکن زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس کو اللہ نے کہا ہم نے تمہارے لیے اتنی بڑی کائنات، لیکن تم کو بنایا ہے اپنے لیے صرف، تم کو بنایا اپنے لیے، کائنات بنائی تمہارے لیے۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس گھر کی تیاری کرو جس کے سامنے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں۔ یہ فریب کا دھوکہ ہے، متاع غرور ہے، مچھر ہے، مچھر کا پر ہے۔ اس لیے بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بتلانا ہے اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، نبی یہ پاک کو کیوں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا سجا دی، دنیا کو سجانے کے بعد اس میں ہیرو پیدا کرنے تھے، معزز ہستیاں، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ سجا دو دنیا کو، سجا دو آخرت کے اعتبار سے۔ ہم نے دنیا کو سجا دیا، اب تم دنیا کو نہیں سجاؤ گے، اب تم آخرت کو سجاؤ جا کر۔ اس کے بعد اللہ نے 1,24,000 کے بعد 313 رسول بھیج دیے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو احکامات و شریعت لاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا ان 313 میں ہم نے 5 کو اولو العزم بنایا ہے۔ اولو العزم، ایک حضرت نوح علیہ السلام، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ایک محمد عربی بشیر و نذیر رحمت للعالمین کو بھیجا ہے۔ 5 کو ساری دنیا کا اولو العزم، اور اس کے بعد اللہ نے کہا 2 کو پھر ہم نے چن لیا جن کو اپنا خلیل اللہ بنایا ہے، یعنی میرا لاڈلا چہیتا۔ اس میں ایک ابراہیم خلیل اللہ، جس نے اللہ کی خاطر عقل آنے کے بعد جب عمل کیا تو ساری زندگی، بڑھاپا، یہاں تک کہ 86 سال یا 84 سال میں ایک اولاد کی تمنا بڑھ رہی ہے، ربی حبلی، ربی حبلی، ارے دے دے، ارے دے دے، کیا دے دے؟ ایک اچھی اولاد دے دے۔ لہذا اللہ نے کہا بہت مانگ رہے ہو، لو، دے دیا۔
حسین و جمیل دنیا کا بیٹا، اللہ کا لاڈلا، ابراہیم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور اس کے بعد جوان ہو گیا، 13 سال کا حسین و جمیل فرشتہ جیسا نوجوان۔ اللہ نے کہا اب اس ابراہیم کا آخری امتحان لے لو، سالانہ امتحان آخری دورے کا افتاح کا بالکل آخری جو ہوتا ہے، لے ڈالو اس کا۔ لہذا لے لیا امتحان۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی۔ کیسا بیٹا تھا، کیسی بیوی تھی، کیسا ابراہیم تھا، آج تاریخ میں کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ہاتھ پکڑ لیا، لے چل رہے ہیں، شیطان چیخ رہا ہے اے بڈھے پاگل ہو گئے۔ ارے ہونے دو، جو اللہ کے لیے پاگل ہو جائے اس سے بڑا کوئی آدمی نہیں۔ ہو جانے دو پاگل، ہو جانے دو دیوانے، ایک کو لات ماری، دوسرے کو لات ماری، تیسرے کو۔ آج ابراہیم کے نام پر وہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور لاکھوں لوگ کنکری مار رہے ہیں۔ ارے منحوس، اللہ کے خلیل کو آیا تھا بہکانے، وہ خلیل پیر رکھ دیا، لٹا دیا، چھری چلا رہے، چل نہیں رہی ہے، یہاں تک کہ چل گئی۔ 3 روایتیں بہت ہیں، وقت بہت کم ہے، چل گئی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا یہ تو امتحان تھا ابراہیم، پریشان نہیں ہوئے تم، لہذا ہم تم کو آخری درجے کا خلیل بناتے ہیں اور تیری اولاد میں ایک ایسا نبی دے دیں گے جو کائنات کا سب سے افضل ہوگا، جس کو اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ ہے ابراہیم جنہوں نے تڑپ تڑپ کے دعا مانگی تھی، اے اللہ ایسا ہادی دے دینا جو قرآن سکھائے، تعلیم دے، ہدایت دے۔ لہذا اللہ نے دے دیا۔ یہ ہے انبیاء کا سلسلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی عجیب ہے، کرشمہ ہے۔ عبداللہ جس کو ذبح کرنے کا فیصلہ ہو گیا، لیکن کائنات کے مالک نے کہا یہ عبداللہ ذبح نہیں ہو سکے گا جب تک سید الاولین والآخرین نہ آ جائے۔ ذبح ہونے کے سارا پلان، لیکن اللہ نے کہا ہم قادر ہیں، ہم کرتے ہیں فیصلے، کوئی نہیں کر سکتا۔ لہذا زندہ رکھے گئے، ذبح ہونے سے بچے، ان کی وجہ سے 100 اور بھی ذبح ہو گئے، یہاں تک کہ جوان ہوئے، آمنہ سے شادی ہوئی، اور شادی کے بعد میاں بیوی کے تعلقات ہوئے۔ اب اللہ نے کہا تمہاری کہانی ختم، آ جاؤ عبداللہ، آ جاؤ عبداللہ، بس اتنا۔ ایسا اعلیٰ بیٹا باپ دیکھ بھی نہ سکے، ہاں کہانی تمہاری بند، اس لیے کہ وہ ہمارا شاگرد ہے، دنیا میں کسی کے سامنے وہ تعلیم نہیں حاصل کرے گا، وہ میرا شاگرد بنے گا، میں اس کا مربی ہوں گا، دنیا میں اس کا کوئی مربی نہیں بن سکتا۔ یہ ہے حکمتیں۔ لہذا ابھی آمنہ کے پیٹ میں ہیں، ابا چلے گئے، اللہ نے پھر باہر نکالا، اور باہر نکالنا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پیٹ کے اندر سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلوں کو روشن کر دیا۔ اور روایتوں میں ہے، صحیح روایتوں میں، اسی وقت ایوان کسرا کے 14 کنگورے ڈھا گئے، مجوسیوں کی آگ بند ہو گئی، ایک بحیرہ خشک ہو گیا، ہزاروں گرجے ڈھا گئے۔
وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ پیدائش کے وقت سے شروع ہو گیا نظارہ، پیدائش سے نظارہ۔ 9 ربیع الاول دوشنبے کے دن صبح صادق کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی صحیح محققین کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 کو نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12 کو، یہ تاریخ کا اختلاف ہے۔ اس وقت آپ دنیا میں آئے اور پھر اس کے بعد آپ کا نور بڑھتا چلا گیا۔ حضرت دائی حلیمہ کی قسمت جاگی اور وہ کیا تھی، کیا بن گئی؟ مریل جانور پر آئی تھی، خود کمزور تھی، جیسے ہی بچے کو گود میں لیا جوان ہو گئی۔ سواری پر سوار کیا، جو اونٹ بے دودھ والی اونٹنی تھی تھن پھول گئے، جب گھر میں اتارا تو سارا گھر روشن ہو گیا۔ یہ تاریخ میں ہے، پڑھ لو تاریخ۔ 2 سال رہے دائی حلیمہ کے یہاں، اس کے بعد 2 سال کے بعد گھر آئے۔ اماں نے دیکھا آمنہ نے، ارے ماشاءاللہ آب و ہوا راس آ گئی اس کو دیہات کی۔ ارے حلیمہ اور لے جاؤ، تو اس لیے آئی تھی، برکتیں دیکھ رہی تھی، رحمتیں دیکھ رہی تھی۔ لہذا 4 سال دائی حلیمہ کے پاس رہے۔ 4 سال کے ہونے والے تھے کہ اللہ نے کہا تم سے تو بہت بڑا کام لینا ہے، لہذا جو ٹکڑا انسانی فطرت کا ایک برائیوں کا ہے اس کے اندر، وہ بھی نکال دینا ہے، وہ بھی نکال دینا ہے۔ 4 سال کی عمر میں کھیل رہے بچوں کے ساتھ، جبرائیل امین آ گئے جنت کا تش لے کر، آب زمزم بھرا ہوا ہے، لٹا دیا اور لٹاتے ہی سینہ چاک کر دیا، اور سینہ چاک کرنے کے بعد کلیجہ نکالا۔ سارے لڑکے بھاگ گئے جو کھیل رہے تھے، ارے کوئی آ گیا ڈاکو بدماش۔ کلیجہ نکالا، اس کو دھویا، دھونے کے بعد اندر رکھا، اور اس کے بعد غائب وہ آدمی۔ اللہ کے رسول گھبرا کے بیٹھ گئے پریشان۔ اب بچے سب آگے، کیا ہوا؟ ارے بھاگے بھاگے گئے دائی حلیمہ کے پاس، آپ کے بچے کو مار دیا۔ بھاگی ہوئی آئی، کیا ہوا کیا ہوا؟ گھبرائے ہوئے، ایسا ایسا ہوا۔ تو اب کہا کہ 4 سال ہو گئے، فوراً لے جاؤ ماں کے پاس۔ ماں کے پاس چھوڑ دیا۔ 2 سال ماں کے پاس رہے۔ جب 6 سال کے ہوئے، اللہ نے کہا ماں تمہارا کام ختم، آ جاؤ آ جاؤ میرے پاس، ہم اس کو بلندیاں دیں گے، تم کیا دو گی؟ ماں بھی چلے گئی۔ باپ دادا کے چہیتے، روایتوں میں آتا ہے اللہ نے ایسا دماغ میں ڈالا تھا دادا کے، بہت زبردست عقیقہ کیا، نام محمد رکھا۔ سارے مکے والے محمد محمد، ارے تم نے کیسے سمجھا کہ اس کے گن گائے جائیں گے؟ ارے گائے جائیں گے، اللہ نے نام رکھوایا، ماں نے نام رکھا احمد، گن ہی گن ہوں گے، نام ہی نام ہوگا، ہر جگہ نام ہوگا، جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں محمد الرسول اللہ کا بھی نام ہوگا۔ الگ نہیں ہو سکتا یہ انسان، اب سب الگ ہو گئے، سب کے زمانے ختم، لیکن اس کا زمانہ اب لامتناہی ہو گیا ہے۔ یہ ہے 6 سال کے ہوئے ماں چلی گئی۔ پھر عبد المطلب نے تربیت کی ایسی کہ بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے، اپنے قریب بیٹے ڈرتے تھے۔ 8 سال کے ہوئے، اللہ نے کہا دادا چلو تمہاری ڈیوٹی ختم۔ اس کے بعد سگے چچا ابو طالب، کہا کہ یہ میرا بیٹا بیٹے سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر ابو طالب نے تاریخ میں وہ دکھا دیا جو آدمی سوچ نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ ابو طالب نے وہ کر کے دکھا دیا۔ 13 سال کے ہوئے تو باقاعدہ سفر کیا کرایا تجارت کا، تاجر، تجارت، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، عزت دلانی ہے۔ جب لے کر گئے
تو 13 سال کی عمر میں سب سے بڑے راہب عیسائی، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ارے یہ بچہ آئندہ ہونے والا نبی ہے، اس کو آگے نہ لے جاؤ ورنہ یہودی مار ڈالیں گے۔ وہاں سے واپس ہو گئے، پھر مکے کی زندگی گزارتے رہے، اور مکے کی زندگی گزارتے گزارتے 10 سال کے بعد 15 سال 20 سال 24 سال 24 سال 24.5 سال کے بعد اتنا شہرہ ہو گیا پورے مکے میں، کیا لوگ کہتے تھے الامین الصادق، الامین الصادق۔ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کا سامان لے گئے، برکتیں ہی برکتیں۔ حضرت خدیجہ ایسی حسین، ایسی مالدار، ایسی ذہین، ہزاروں پیغام آئے ٹھکرا دیا، لیکن خود محمد عربی کی امانت کو دیکھ کر جھک گئی، سلام، پیغام دے دیا۔ عورتیں، لڑکیاں پیغام نہیں دیتی، یہ ایک تاریخ، نبی کا پہلا پیغام ایک لڑکی نے دیا ہے۔ قبول ہو گیا، شادی ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ نے میاں بیوی کے ازدواج کے نتیجے میں حسین اولادیں عطا فرمائیں۔ 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا، یہ ہے نبی کی 4 بیٹیاں، اور 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک قاسم، ایک عبداللہ، اور عبداللہ ہی کا لقب طاہر بھی ہے اور بھی لقب ہے، بیٹے 2، اور پھر ایک اور بیٹا دیا جو ماریا قبطیہ سے تھا، اس کا نام ابراہیم۔ تو اللہ کے رسول کا کنبہ 3 بیٹے 4 بیٹیاں، بڑے ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے، 30 سال کے ہوئے، 35 سال کے ہوئے، بڑا عظیم واقعہ پیش آیا جس میں قومی یکجہتی کا بہت بڑا سبق ہے۔ اس کو تاریخ اور سیرت میں حلف الفضول، مکے کے لوگ پریشان ہو گئے، روزانہ قتل، روزانہ مار دھاڑ، روزانہ جو ہے زنجیر کھینچ لینا، آج کل جو ہو رہا ہے، یہاں مارا وہاں مارا وہاں مارا، نہ بچہ محفوظ، نہ عورت محفوظ، نہ بڑا محفوظ، سب تڑپ گئے۔ جو مکے کے مشرکین کہلاتے تھے، ان کی ایک کمیٹی بن گئی کہ نہیں بھائی، ظلم ہو چکا، کچھ تو انصاف کرو۔ تو طے پایا باقاعدہ قرارداد، جس میں یہ لکھا گیا جو مسافر ہمارے مکے میں آئے گا اس کا احترام کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، کوئی ظالم کا ساتھ نہیں دے گا، مظلوموں کا ساتھ دے گا۔ یہ مکے کے کفار و مشرکین نے کمیٹی بنائی، اللہ کے رسول کو معلوم ہوا، کہنے لگے ارے ہم کو بھی ممبر بناؤ۔ آج افسوس، کافر کیا، مدرسے کا کوئی نوجوان کوئی اچھی کمیٹی بنائے، محلے کا کوئی نوجوان اچھے کام کا ارادہ کرے، تو ہمارے پرانے لوگ ہوں نئے لوگ ہوں، فوراً کیا کہتے ہیں، ارے اپنے کو بڑا ظاہر کرنا چاہتے ہو، مقصد کیا ہے؟ تم مقصد تو اللہ پوچھے گا، تم کیا دروغہ ہو؟ اللہ کے رسول نے سبق دیا، اگر ہمارا کافر اچھی بات کرے اس کے پاس جاؤ، تمہارا دشمن اچھا بولے اس کی سنو۔ یہ پہلا سبق ہے جو 35 سال میں ملا۔ کون عمل کر رہا ہے؟ گھر گھر جنگ ہے، لڑائیاں ہیں، دنگل ہے، بھول گئے اللہ کے رسول کو۔ اس کے بعد 35 سال کے بعد ایک اور واقعہ ہوا، کعبہ ڈھا گیا، حجر اسود کا مسئلہ آیا، کعبہ بنایا جا رہا ہے، حجر اسود کون رکھے گا؟ معلوم یہ ہوتا تھا خون کی ندیاں بہیں گی۔ اللہ کے رسول نے
سب کو دعوت دی ہے. ارے کعبہ وہ تو سب کا ہے، کعبہ سب کا ہے، آدم کا ہے، حوا کا ہے، تو ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، عرب کا بھی ہے، عجم کا بھی ہے، دونوں کا ہے. لہذا اللہ نے وہ سبق دلوایا. یہ طے پایا جو صبح صبح آئے گا بس وہی فیصلہ کرے گا. اللہ نے کہا ارے فیصلہ حجر اسود کا، کعبے کا رحمت للعالمین کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. بھیج دیا فجر سے پہلے. آ گئے، سب نے دیکھ کر کہا ہاں الامین الصادق، الامین، مانتے ہیں مانتے ہیں. جب زندگی اچھی ہوتی ہے تو ہر آدمی ساتھ دیتا ہے چاہے جانے چلی جائے. لہذا آپ نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ بڑے بڑے دشمنوں کو کہا کہ نہیں، آؤ آؤ قریب آؤ. ایک چادر لی، چادر میں پتھر رکھا اور کہا جتنے بھی مکے کے بڑے لوگ ہیں سب آؤ، چادر کو اٹھاؤ، چلتے ہیں سب لے کر. اور نصب کر دیا. کیا یہ سبق ہم نہیں سیکھ سکتے؟ کسی ہندو کی مدد نہیں کر سکتے اگر وہ اچھائی کا اعلان کرے، خیر کا اعلان کرے؟ مسلمان کی مدد نہیں کر سکتے اگر وہ اچھائی کا اعلان کرے؟ ہمیں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. ہر اچھے کام میں شرکت کرو چاہے اس کا کرنے والا کوئی بھی ہو. یہ دوسرا سبق. اس کے بعد آپ 40 سال کے ہونے والے تھے، 39 سال 6 مہینے کے ہوئے تو کیا ہوا؟ بے چینی، بے چینی سب کو دیکھ دیکھ کر. ارے اللہ ہدایت دے، اے اللہ ہدایت دے، اے اللہ نور اتار دے. اسی میں چیخ رہے تھے. کبھی غاروں میں، کبھی بیابانوں میں، کبھی جنگلوں میں گھر چھوڑ دیا. اسی حالت میں 40 سال ہو گئے. 41واں سال شروع ہوا. 9 ربیع الاول، دوشنبے کے دن، جس دن پیدا ہوئے اسی دن اللہ نے کہا ایک نور ہم نے نکالا تھا، مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اب وہ نور دے رہے ہیں جو قیامت تک روشن کرے گا، قیامت تک. لہذا اللہ نے وہ نور کیسے دیا؟ آپ غار میں ہیں، غار حرا میں ہیں، رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں. یتعبد، حضرت عائشہ فرماتی یتعبد، عبادت عبادت. اتنے میں ایک دم سے کوئی اندر آیا اور آتے ہی اس نے کہا اقرا. ارے پڑھو. کون ہو تم؟ سلام کرو. منشی پلیا کے ہو یا لکھنؤ کے ہو یا کہاں کے ہو بھیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ اقرا. آپ نے کہا ما انا بقاری، ارے پڑھا ہوا نہیں ہوں. روایتوں میں آتا ہے اس نے گلے سے لگایا اور ایسا لگایا کہ معلوم ہوتا تھا پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. چھوڑ دیا. پھر کیا کہا؟ ارے پڑھتا کیوں نہیں؟ اقرا. پھر آپ نے کہا ما انا بقاری. کیوں پیچھے لگے ہو؟ ما انا بقاری. 3 دفعہ کے بعد اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. ارے پڑھو. اور جاہل کا یعنی جو بھی امی ہو، کچھ نہ پڑھے ہو، آپ زبانی پڑھائے پڑھ لے گا. کوئی ہو، دیہات کا ہو، زبانی ہم پڑھائے پڑھ لے گا. کتاب دکھائیں گے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مخمل کا ٹکڑا تھا جنت کا جس میں یہ آیتیں لکھی تھیں. اسی لیے کہتا تھا یہ پڑھو، یہ پڑھو. اللہ کے رسول کہتے تھے میں پڑھنا نہیں جانتا. اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ کے رسول کیا کہتے؟ کیا پڑھوں، کیا پڑھوں؟ ارے یہ سامنے ہی، یہ پڑھو. اس کے بعد کیا تھا؟ یہ پڑھا اور جسم کی طاقت ختم ہو گئی. یہ جلال الہی کا کلام تھا، رب العالمین کا کلام تھا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے لو انزلنا هذا القرآن
اگر ہم پہاڑوں پر اتار دیتے پہاڑ پھٹ جاتے. یہ تو ہم نے نبی کا سینہ چاک کیا تھا 4 سال میں، اس لیے پھٹا نہیں، ورنہ پھٹ جاتا. اور پوری تاریخ ہے، پورا واقعہ ہے. اس کے بعد وہی شروع. پہلا سبق اس میں تیسرا کیا ملا؟ ارے پڑھ پڑھ پڑھ. قرآن کا پہلا سبق اللہ کہتا ہے قرآن پڑھو قرآن پڑھو. ہم نے قرآن بھی چھوڑ دیا، قرآن چھوڑ دیا، زندگی سے نکال دیا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے بعد زندگی گزرتی رہی، حکم آیا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر وربک فکبر. اب نبی بنا دیے گئے، آ جاؤ میدان میں. 3 سال تک چپکے 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 دعوت دی. پھر اللہ نے کہا چپکے کا ختم وقت. وانذر عشیرتک الاقربین، رشتہ داروں کو بلاؤ. ایک ایک خاندان کو بلا کر کہا، کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس کے بعد 3 سال کے بعد پھر اللہ نے کہا رشتہ دار بھی سب ہو گئے، اب کیا کرو گے؟ ساری دنیا کو پیغام حق سنا دو. وانذر عشیرتک الاقربین. اس کے بعد آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر وہ اعلان کیا جو آج تک ہر جگہ گونج رہا ہے. سارا مکہ، ساری آبادی سامنے آ گئی اور یہ اعلان تھا قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مان لو، دھرتی کا مالک وہی، آخرت کا مالک وہی. اس کے بعد آپ اعلان کر دیا اب دشمنیاں، ستانا، پریشان کرنا، پریشان آخری انتہا، پریشان کرنے کی کمیٹیاں بن رہی ہیں. کیوں بھائی گالی دی ہے؟ نہیں گالی نہیں دی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ارے وہ محمد عربی تو کہہ رہا ہے اے انسانوں ہم آئے ہیں تمہارے لیے تاکہ دنیا بھی اچھی بنا دیں، عقبہ بھی اچھی بنا دیں. یہ ہے کلمے کا مقصد. آج ہم نے سمجھایا نہیں اپنے ہندو بھائیوں کو، دین سمجھایا نہیں، نہ زبان سے سمجھایا نہ عمل میں ہے. اس لیے نفرتیں بڑھ رہی ہیں، دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، لڑائیاں بڑھ رہی ہیں. لہذا آپ مکے میں رہے 13 سال، 13 سال مکے میں رہے. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان لے لیا. 2 آپ کے سہارے بچے تھے، ایک ابو طالب، ایک حضرت خدیجہ. 10 سال نبوت کے آپ ہوئے 50 سال کے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کیا کیا اللہ نے؟ اے ابو طالب آ جاؤ تمہارا کام ختم، اے خدیجہ آ جاؤ تمہارا کام ختم، کیونکہ ہم اس کو بلندیاں دیں گے. لہذا اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ اتنا زیادہ ستائے گئے کہ آپ طائف چلے گئے.